بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں، اور قرآن مجید کی پہلے گروپ کی مفصل احکام والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 5ویں صورت ہے، جبکہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں صورت ہے۔ اس کا اکثر حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، کچھ حصہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت، اور کچھ حصہ فتح مکہ کے سال نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ایک سفر میں عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ وحی کے نزول کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوتا ہے، اونٹنی اسے برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ یہ سفر حجۃ الوداع کا سفر تھا، جس کی واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 80 دن زندہ رہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں روح المعانی میں حضرت حمزہ حبیب کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها۔ یہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل ہوئیں۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ اس سورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی قوم کے فقیروں، محتاجوں اور بیماروں کے لیے نازل ہوا، جس میں ان کے لیے بیماری سے شفا، محتاجگی سے غنا اور فقر سے تونگری تھی۔ لیکن جب لوگ اس کے بارے میں شک کرنے لگے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرنے لگے، اور بعض نے خیانت کی، تو اس جرم کی پاداش میں یہ نعمت ختم ہو گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ عہد و پیمان اہل کتاب سے لیا گیا تھا، لیکن وہ جیسا کہ پچھلی صورتوں سے واضح ہے کہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، اس وجہ سے معزول کیے گئے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی اور اس کو اپنی آخری اور مکمل شریعت کا حامل اور امین بنایا۔ اب اس سورہ میں عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح خدا کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری اور کامل استواری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اور اس راہ میں پوری عزیمت و پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور تمام خطرات کا مقابلہ کرنا۔ آیت 1 سے 5 میں اللہ سے باندھے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اشہر حرم اور تمام شعائر الہی کی نگہداشت کی ہدایت کی گئی، یہاں تک کہ حالت احرام میں شکار کو ناجائز قرار دیا گیا، اور بتایا گیا کہ دوسروں کی انگیخت بھی اس بات کے لیے عذر نہیں ہو سکتی کہ شاعر الہی کی حرمت کو کوئی بٹا لگے۔ تعاون نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہونا چاہیے، نہ کہ گناہ اور حدود الہی سے تجاوز کے کاموں میں۔ اس امت کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی، اور یہ ہدایت دی گئی کہ اب تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے مخالفین نہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے دین اور تمہارے دین میں کوئی مفاہمت ہو سکے گی، اور نہ یہ امید وہ کرتے ہیں کہ اس دین کو شکست دے سکیں گے، اس دین کو شکست دے سکیں گے۔ اب تمہارا دین کامل ہو گیا اور تم پر اللہ نے اپنی شریعت کی نعمت تمام کر دی، اب تم بس اسی کی پیروی کرو اور دوسروں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ تربیت کردہ شکاری جانوروں کے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور کتابیہ سے نکاح کے بارے میں حکم بیان کیا گیا،
اور یہ تنبیہ کی گئی کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کریں گے ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ آیت 6 تا 7 میں نماز کے لیے وضو کا حکم اور عذر و مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی، اور تنبیہ کی گئی کہ اس حکم اور اس رخصت سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنانا اور تم پر اپنی شریعت کی نعمت کو کامل کرنا چاہا ہے، تو تم اللہ کے شکر گزار رہنا، اس کے اس انعام کو یاد رکھنا اور سمینا و اطانا کا اقرار کر کے اپنے رب سے جو عہد تم نے باندھا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ آیت 8 تا 11 میں مسلمانوں کو مخالفوں اور دشمنوں کی شرانگیزیوں کے باوجود حق و عدل پر قائم رہنے کی ہدایت دی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ کا وعدہ مغفرت انہی کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کی گئی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تم کو ذک پہنچانی چاہی تو خدا نے اس کو بے بس کر دیا، تم اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ آیت 12 اور 13 میں بنی اسرائیل سے میثاق کے حوالے کو ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ اس عہد کو توڑ دیں گے تو گمراہ اور خدا کی معیت سے محروم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ آیت 14 میں نصارہ کے میثاق کا ذکر ہے کہ خدا نے ان سے بھی میثاق لیا تھا، لیکن وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی و اختلاف کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے۔ آیت 15 اور 16 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اور قرآن کے ذریعے سے جو روشنی تمہیں دکھائی ہے اس کی قدر کرو، اور اندھیرے میں بھٹکنے کے بجائے سلامتی کی راہ اور صراط مستقیم کی طرف آؤ۔ آیت 17 تا 19 میں نصارہ کو ملامت کی گئی کہ انہوں نے مسیح کو خدا بنا لیا، اور یہود و نصارہ دونوں کے اس زعم کی تردید کی گئی کہ وہ خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ نیز انہیں متنبہ کیا گیا کہ خدا نے اپنا رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی ہے، اب ذمہ داری تمام تر انہی کی ہے۔ آیت 20 تا 26 میں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے اس واقعے کی یاد دہانی کرائی گئی کہ خدا نے ان کو اپنے عظیم فضل سے نوازا، ان کو فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور اپنے اندر کے اولو العزم آدمیوں کی ہمت افزائی کے باوجود اپنے پیغمبر کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ 40 سال تک صحرا ہی میں بھٹکتے رہ گئے اور ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ آیت 27 تا 31 میں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان ہوا ہے، جس میں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک خدا ترس انسان کس طرح دشمن کے ورغلانے کے باوجود خدا کے عہد پر قائم رہتا ہے، اور ایک شریر انسان کس طرح فاسد جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اعتراف گناہ کے بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت 32 میں اس امر کا بیان ہے کہ نفس انسانی کی مذکورہ بالا خرابی کے سد باب کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنایا کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا ہے، یعنی قتل جماعتی جرم ہے اور حفاظت جان جماعتی ذمہ داری ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اس قانون کا احترام نہیں کیا، بلکہ اپنے رسولوں کی کھلی ہوئی ہدایت و تنبیہ کے باوجود خدا کی زمین میں فساد مچاتے رہے۔ آیت 33 تا 34 میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے جو جسارت اور ڈھٹائی کے ساتھ خدا کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 35 تا 37 میں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید ہے کہ حدود الہی پر قائم رہو، پابندی شریعت کو حصول قرب الہی کا وسیلہ بناؤ اور اس شریعت کے قیام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز نجات دینے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی نفع پہنچانے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔ آیت 38 تا 40 میں بیان کیا گیا کہ چوری کی سزا قطع ید ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس کی بے رعایت تنفیذ کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہ ساتھ ہی
یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ خدا کے قانون سے بھاگنے والوں کو آخرت میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آیت 41 تا 45 میں منافقین اور یہود کی ان چالوں اور شرارتوں کا بیان ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے گریز کے لیے کر رہے تھے، اور ان محرکات کی پردہ دری کی گئی جو ان شرارتوں کے پیچھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کی شرارتوں سے آزردہ و غمگین نہ ہوں اور یہ خواہ کچھ کریں، آپ جب بھی ان کے معاملے کا فیصلہ کریں ٹھیک قانون عدل کے مطابق کریں۔ یہود کو ملامت کی گئی کہ یہ ان کی کیسی بدبختی ہے کہ جس کتاب کے وہ شاہد اور امین بنائے گئے اس کے واضح احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے گریز اختیار کرتے ہیں۔ آیت 46 اور 47 میں نصارہ کو تنبیہ ہے کہ انہیں بھی یہ حکم ہوا تھا کہ وہ تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کریں، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان اور عہد شکن قرار پائیں گے۔ آیت 48 تا 50 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ قرآن تمام اختلافات کے درمیان قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ اب یہی تمام پچھلے صحیفوں کے لیے کسوٹی ہے۔ اہل کتاب کی بدعات کی کوئی پرواہ نہ کرو، ہر معاملے کا فیصلہ اس کی روشنی میں کرو۔ اگر یہ اہل کتاب اپنی بدعات چھوڑنا نہیں چاہتے تو تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ ہوشیار رہو کہ یہ تمہیں اپنی بدعات و خواہشات کی طرف موڑنے نہ پائیں۔ آیت 51 تا 56 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مزید منافقین کے اس راز کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ سے کھلم کھلا بگاڑ کر لیا اور کل کو پلہ انہی کا بھاری رہا تو کیا ہوگا، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کی فتح کے بعد اگر ان کا سارا پول کھول دیا گیا تب کیا ہوگا۔ منافقین کو دھمکی دی گئی کہ یہ مرتد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں، خدا اسلام کی حمایت کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن سے خدا محبت کرے گا اور جو خدا سے محبت کریں گے۔ آیت 57 تا 66 میں منافقین کی بے حمیتی پر ملامت کی گئی کہ ان یہود کو یہ اپنا دوست بناتے ہیں جو اپنی مجلسوں میں اسلام اور اس کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہود کو سرزنش کی گئی کہ انہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کون ہے۔ یہود کی دھوکہ بازی اور ان کے علماء کی بے حسی و بغیرتی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حسد کے جوش میں یہود برابر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے، لیکن خدا ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ ہی اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ ان کی شامت ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول کرتے تو در حقیقت تورات و انجیل کو قائم کرتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن ان میں عدل پسند تھوڑے نکلے، اکثریت بروں ہی کی ہے۔ آیت 67 تا 71 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ تم بالکل نڈر ہو کر ان اہل کتاب کو حق پہنچا دو کہ جب تک تم تورات و انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ خدا سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان و عمل سے نسبت پیدا کریں گے۔ یہود کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا کہ ان سے میثاق لینے کے بعد اللہ نے اس میثاق کی تجدید کے لیے برابر رسول بھیجے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ رسولوں کے ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کر دی اور بعض کو قتل کر دیا۔ انہوں نے خدا کی ڈھیل سے یہ گمان کر لیا تھا کہ اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور برابر اندھے بہرے بنے رہے۔ آیت 72 تا 77 میں نصارہ کے کفر کا بیان ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول اور تثلیث کے عقیدے ایجاد کر لیے۔ مزید حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اصل مرتبہ کی وضاحت اور نصارہ کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ایک گمراہ قوم کی ایجاد کردہ بدعات کی تقلید میں انہوں نے اپنے کو ہلاکت میں مبتلا کیا۔ آیت 78 تا 86 میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت مسیح علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ ہے۔ کفر دوستی اور اسلام دشمنی کے جوش میں مشرکین مکہ تک سے ان کی دوستی کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین، قریش اور نصارہ کے مزاج کے فرق کو واضح کیا گیا، ساتھ ہی حق پرست نصارہ کی حق پرستی اور اسلام دوستی کی تحسین کی گئی۔ آیت 87 سے 105 میں سورت کے شروع میں بیان کردہ احکام حلت و
حرمت کے بعض پہلوؤں کی وضاحت اور ان سے متعلق سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ خدا کی مباح کردہ چیزوں کو اپنے جی سے حرام ٹھہرانے پر ممانعت کی گئی۔ احترام عہد و پیمان کے پہلو سے قسم کے معاملے میں احتیاط کی تاکید اور ارادی قسموں کے کفارہ کو ذکر کیا گیا۔ شراب، جوا اور انصاب و ازلام کی قطعی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ نیز شراب اور جوئے کے شرعی اور معاشرتی مفاسد کو بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جو لوگ درجہ بدرجہ حرام و حلال کے معاملے میں خدا کے احکام کا احترام کرتے آئے ہیں، ان کی پچھلی غلطیوں پر کوئی گرفت نہیں۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کو ایک سخت آزمائش قرار دیا گیا، اس وجہ سے اس معاملے میں بیدار رہنے کی ہدایت کی گئی، اور اگر غلطی ہو جائے تو کفارہ کی تعلیم دی گئی۔ خانہ کعبہ اور اس سے متعلق تمام شعائر کے برابر احترام کرتے رہنے کی تاکید کی گئی، اور یہ تنبیہ کہ رسول کا کام اللہ کی ہدایات کا پہنچا دینا تھا، اس نے پہنچا دیں، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ برائی کی کثرت برائی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی، اس وجہ سے دانش مندی اور فلاح کی راہ یہی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔ غیر ضروری سوالات کرنے کی ممانعت کی گئی، اس سے یہود کو جو نقصانات پہنچے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حرام و حلال سے متعلق قریش کی بعض بدعات کا حوالہ دیا گیا اور ان کی انتھی تقلید آبا پر سرزنش کی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جو نہیں سنتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آیت 106 تا 108 میں شہادت حق اور عہد و قسم کے تحفظ کے پہلو سے حالت سفر کی وصیت اور اس سے متعلق گواہی کا ضابطہ، اور اگر اس کے بارے میں کوئی اشتباہ پیش آ جائے تو اس کے تدارک کا طریقہ بتایا گیا۔ آیت 109 سے 120 تک میں جو کہ سورت کا خاتمہ ہے، بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انبیاء اپنی اپنی امتوں کے باب میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا بتایا اور کیا سکھایا، اور لوگوں سے کن باتوں کے کرنے اور کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد و اقرار لیا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے بھی کوئی بدعہدی کی ہے اس کی ذمہ داری تمام تر اسی پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اور اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جس شہادت حق کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں عند اللہ مسئول ہوں گے، اور ان کے واسطے سے امتوں نے جس قیام بالقسط اور شہادت حق کا عہد و پیمان خدا سے باندھا ہے وہ اس کے لیے مسئول ہوں گے، اور آخرت کی فلاح اور خدا کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی جو اس عہد کا حق ادا کرنے والے ثابت ہوں گے۔ یہ سورۃ المائدہ کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہود و نصارہ کی ان بری روش سے محفوظ رکھتے ہوئے خدائی عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز آخرت ہم سب رسوائی سے بچ سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔